अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम निशानदेही के साथ आपकी मेज़बान समीना वक़ार। नाज़रीन, हालात वाक़यात आपके सामने हैं। जिस तरह से बदलती हुई सूरत हाल आप सियासी सिनेरियो के हवाले से अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं, और इस वक्त आपको मालूम है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खासी एक्टिव हो गई हैं। जुमे को फैसला आने के बाद आपने देखा कि अपोजिशन जमातें भी अपना अपना रोल अदा कर रही हैं भरपूर तरीके से, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो भी किसी तरह भी जो है वो मैदान को एक साइड पे करने के लिए तैयार नहीं है। वो भी बड़ी आबोताब से पूरी भरपूर अंदाज से कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना जो वजीर आजम है उनका चुनाव हो। नेक्स्ट वजीर आजम जो उनकी तरफ से नामजद हुए हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम उन्होंने फाइनल किया है। कागजात नामजदगी जमा होते ही ये 3 तारीख को जो है आपके सामने तमाम सूरत हाल होगी। लेकिन उसके साथ साथ जो अपोजिशन जमाते हैं उनका भी एक आवाज सुन रहे थे कि आपस में इकट्ठे होकर शायद वो अपना कोई कैंडिडेट जो है वो सामने लाएंगे, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई और दीगर जितनी जमातें हैं वो सब। लेकिन सुनने में कुछ ऐसा भी आया है कि पीटीआई ने अपना जो कैंडिडेट है वो नामजद कर लिया है। क्या अब उसी पे तमाम अपोजिशन जो है वो कंसेंसस उसका डेवलप होगा, या फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई अपना कैंडिडेट लेके आ रही है? क्या वजूहात इसकी होंगी? क्योंकि इस वक्त भी अक्सरियती जमात जो है पार्लियामेंट में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो फिर क्यों ऐसा हुआ कि अपना अपना कैंडिडेट लाया जा रहा है दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं उनसे अलग अलग? क्या ये सिर्फ एक जिसको कहते हैं कि हम कहते हैं कि ये एक जमहूरियत का हुस्न है, आप चाहे आपके पास सीट्स कम भी हों लेकिन आपकी पूरी कोशिश होती है कि आप ऐवान के अंदर अपनी मौजूदगी को बता सकें। ये सारी पोजीशन जो है, ये सारी सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है? और अब इसकी जो हम एक देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर हम जिक्र करें तो जो मेन अपोजिशन जमात है उनका रोल क्या है? उन्होंने इस सारी जुतागुदो जो हमने पनामा पेपर्स के हवाले से देखी और जब उसका फैसला आया उस हवाले से शुरू में उनका स्टैंड क्या था, एंड में क्या हुआ, आने वाले वक्त में इस फैसले को सामने रखते हुए क्या खदोहाल जो है वो पार्लियामेंट के वाज़ेह होंगे, इस पे आज हम बात करेंगे। दोनों शख्सियात बहुत ही मौजूद हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सेनेटर फरतुल्लाह बाबर, सीनियर आप रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया सीनियर पार्लियामेंटेरियन, आप हमारे साथ यहाँ मौजूद है। दूसरी तरफ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक, कैट की वजारत भी आपके पास है, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों पार्लियामेंटेरियंस मतलब आपकी सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, बहुत तगदो, बहुत जमहूरियत को गिरते बनते संवरते पटरी पे चलते बहुत कुछ देखा। इब्तिदा करूंगी, वैसे तो सीनियर आप हैं, मुझे आपसे करनी चाहिए, लेकिन चूंकि हर सवाल हुकूमत वक्त से होता है, इस वक्त आप अपोजिशन या हुकूमत पहले जवाब दे ये हैं, फिर आपसे हम इस हवाले से उसका जवाब लेंगे। जो सूरत हाल अब तक हो गई, बजाय से कि हम प्रीवियस में जाएं और उसको ज्यादा खंगालें और उसके ऊपर बात करें, आगे आने वाले कल में शाहिद खाकान अब्बासी साहब को आपने नॉमिनेट किया, और दूसरी जानिब से जो अपोजिशन जमातें हैं उनका रोल भी आपके सामने है। अब और जो फैसला हुआ उसको अगर हम सामने रखते हुए आने वाले वक्त में पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस अपने रोल को किस तरह अदा करेंगे, और क्या ये एहतसाबी अमल अब शुरू हो चुका, और अब एहतसाब जो सबके लिए की बात होती है उसके लिए हुकूमत वक्त आगे आएगी या नहीं, कुछ और लाहे अमल अख्तियार किया जाएगा? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया समीना, सबसे पहले आपका आज प्रोग्राम में आपने दावत दी। देखिए, बुनियादी तौर पर बराह रास्त तो आपके सवाल का जवाब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अक्सरियत है पार्लियामेंट में, और हम इंशाल्लाह अगली हुकूमत जो है, जो प्राइम मिनिस्टर के जाने के बाद अभी हम दूसरी जो गवर्नमेंट है वो हम बना रहे हैं, और उसके लिए हम जो हमारे बड़े सीनियर मुस्लिम लीडर हैं और सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्हें नामजद किया गया है, और परसों इंशाल्लाह वो कायदे ऐवान और वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि पार्लियामान का किरदार और जो मुस्तकबिल में पूछा आपने इस फैसले को सामने रखते हुए, तो मैं ये कहूँगा कि इस फैसले ने पार्लियामान को कमज़ोर किया है। फरतुल्लाह बाबर साहब मेरे बहुत सीनियर हैं, वो अपने अंदाज से इस पर यकीनन बात करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट इससे कमज़ोर हुई है, पार्लियामेंटेरियन इससे कमज़ोर हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कोई भी होगा वो इस फैसले से कमज़ोर हुआ है। उसकी वजह यह है कि ये फैसला एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ऊपर
الزامات کچھ اور لگائے گئے، ٹرائل کسی اور چیز کا ہوا، اور اسے گھر بھیجنے کے لیے جو چیز سامنے لائی گئی اس پہ آج پوری پاکستان کی قوم بھی حیران ہے کہ نہ یہ الزام تھا، نہ یہ موقف تھا کسی سیاسی جماعت کا، پی ٹی آئی تھی، جماعت اسلامی تھی، پیپلز پارٹی غالباً اس میں تو نہیں تھی پٹیشن میں، اور دیگر جماعتیں جتنی بھی پٹیشن میں تھی، تمام پٹیشنرز کے الزامات کچھ اور تھے نواز شریف پہ، اور قوم منتظر تھی کہ جس وقت یہ فیصلہ آئے گا اس فیصلے کے ساتھ چاہے نواز شریف کے حق میں ہو یا نواز شریف کے مخالف ہو، یہ کہا جائے گا کہ نواز شریف نے لندن کے اپارٹمنٹ سے کرپشن کے پیسے سے خریدے ہیں یا نہیں خریدے۔ یہ اپارٹمنٹ اگر نواز شریف کے سپریم کورٹ کہتی ہے اس کے نتیجے میں ڈسکوالیفائی کرتی ہے، قوم یہ سننا چاہ رہی تھی، یا یہ کہتی ہے کہ یہ نواز شریف کے نہیں ہے، نواز شریف بے گناہ ہے۔ اسی طرح نواز شریف کے یہ الزامات تھے کہ نواز شریف نے پاکستان کے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، کرپشن کی ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، پیسہ یہاں سے غیر قانونی طریقے سے جمع کرا کے اور اس کے بعد شفٹ کیا غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر، ان سے جائیدادیں خریدی گئیں۔ یہ سارے الزامات قوم منتظر تھی کہ ان کا جواب کیا آئے گا، سپریم کورٹ کی طرف سے ہاں میں آئے گا، نہ میں آئے گا۔ ہاں میں آئے گا تو نواز شریف ڈسکوالیفائی ہے، اگر ہاں میں اگر نہیں میں آئے گا تو نواز شریف سرخرو ہے۔ لیکن انتہائی حیران کن طور پہ ایک ایسا مقدمہ کہ جس میں ہم نے خود ایڈمٹ کیا کہ ہم نے یہاں سے کوئی سیلری نہیں لی، اور اس کے بعد اس تنخواہ کے معاملے میں سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ آپ نے کوئی تنخواہ نہیں لی، تو جو چیز لی نہیں گئی وہ آپ کے اثاثوں میں دکھائی کیوں نہیں نواز شریف نے، یہ اس کا قصور بتایا گیا۔ تو اس کے میں آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے میں پاکستان کو کبھی بھی اتنا بدقسمت نہیں سمجھتا کہ جناب عمران خان صاحب کبھی پاکستان کے وزیر اعظم بنے، لیکن میں نے کیوں یہ کہا کہ یہ پارلیمان کو اور پرائم منسٹر کو کمزور کر دیا ہے اس فیصلے نے۔ مستقبل میں جب بھی کوئی پرائم منسٹر ہوگا آپ اس کے خلاف کوئی ایک ایلیگیشن ایسا لے کے آ جائیں۔ عمران خان صاحب کی میں نے مثال دی، یہ خدا نہ خواستہ اگر اس ملک میں کبھی حکمران بنے، ایک درخواست کسی نے دینی، ایک درخواست کہ جناب عمران خان صاحب سے پوچھا جائے کہ جو ٹیریان ہے یہ کون ہے اور اس کا آپ سے کیا تعلق ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ 62-63 کے میں کہتا ہوں کہ یہ ایسی ایک، اور یہ تو نا یا تو کسی بات کے اوپر ہو، جیسے میں نے بڑی تفصیل سے بات کی، وہ الزام جو لگایا گیا اور اربوں کا لگایا گیا، اگر کوئی ایسی چیز کسی پرائم منسٹر کے حوالے سے نکلے تو پھر تو ٹھیک۔ اور میں آخری بات آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں ہم دورے کرتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، لوگوں سے تعلق بنتے ہیں، پارلیمنٹرین سے تعلق بنتے ہیں۔ ہمارے انگلینڈ کی پارلیمنٹ کا باقاعدہ آفیشیل وزٹ کیا میں نے گورنمنٹ کی طرف سے، ہم نے امریکہ گئے ان کی پارلیمنٹ دیکھی، چائنا گئے، مطلب بہت سارے ملکوں میں گئے، ان کی پارلیمنٹ، ان پارلیمنٹرین سے دوستیات تعلق، ای میل کے رابطے۔ آپ یقین کریں کہ جتنے میرے دوست ہیں بیرونی دنیا میں حیران ہیں، اور کس بات پہ حیران ہے، میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں پھر سر سے آپ نے بات کرنی ہے، وہ اس بات پہ حیران ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کیا ہے، پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ساتھ پوری دنیا میں جو ایٹمی ملک ہے ان میں پاکستان ہے، اس کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا گیا کہ اس کے پاسپورٹ پہ ایک ویزا لگا ہوا تھا دبئی کا، اور اس کی تنخواہ 2 لاکھ روپے تھی جو اس نے نہیں لی۔ یہ دلیل جب پوری دنیا کے سامنے جائے گی تو کیا کل کوئی آپ کے ساتھ آگے معاہدے کرے گا، کوئی آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرے گا؟ آپ نے اس کو کمزور کیا ہے اس ادارے کو۔ آپ جو بات طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید پارلیمنٹ کو کمزور کیا گیا ہے یا اس فیصلے سے ایسا ہوا ہے، ان کا اپنا ایک موقف ہے اس حوالے سے، لیکن جو ہمارے آئین کے اندر، جو دستور کے اندر، جو قانون کے اندر جو لکھا ہوا ہے، اگر ہم 62-63 کی بات کریں، اس کو سامنے رکھیں، اس فیصلے کو سامنے رکھیں، کیونکہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ جو جتنے بھی پاکستان میں اس قسم کے بڑے فیصلے ہوئے ہیں وہ ایک قسم کا ایک سیٹ ہو گیا نا، ٹرینڈ سیٹ ہو گیا۔ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا ڈو یو ایگری ود دس جو طارق فضل چودھری صاحب کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ سمین، آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا آرٹیکل 62 کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے میں طارق فضل چودھری صاحب نے جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ انتخابات تب پرائم منسٹر کے ہوں گے، انہوں نے خاقان عباسی صاحب کو نامینیٹ کیا ہے، اپوزیشن کا اجلاس بھی، ہماری پارٹی کا اجلاس رائٹ منسٹر کا جواب سے بات کر رہا ہوں جاری ہے، میں یہاں آ گیا ہوں۔ ہم نے تو پہلے کہا ہے کہ تمام اپوزیشن کے ساتھ مل کر ہم چاہیں گے کہ ایک یونینیمس کینڈیڈیٹ اپوزیشن کی طرف سے آ جائے، یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ ہمیں تو معلوم ہے کہ ہماری تعداد اتنی نہیں ہے کہ ہمارا وزیر اعظم بنے گا، لیکن کنٹیسٹ کریں گے اور ڈیموکریسی۔ اگر پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے تو مجھے اس بات پر تحفظات ہیں، اس لیے کہ ہمارا فیصلہ یہی تھا
ہم نے یہی کہا تھا کہ اپوزیشن سے مل کر کریں گے، اور ہم نے کل اپوزیشن پارٹیز کا اجلاس صبح 10 بجے خورشید شاہ نے بلایا ہے، تو اس لیے میں ان کے اس اعلان پر تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن ہم چاہیں گے کہ یونینیمس کینڈیڈیٹ ہو اپوزیشن سے، کیونکہ اگر اپوزیشن گورنمنٹ کی طرف سے یونینیمس آ گیا ہے ان کا اور ان کی اتحادی جماعتوں کا، اپوزیشن کی طرف سے اگر یونینیمس نہیں آتا تو یہ ایک اپوزیشن کے لیے ایک اچھا پیغام نہیں جائے گا۔ اپوزیشن آپ سمجھتے ہیں کہ متحدہ جہاں انہوں نے جہاں ہونا تھا الگ کر دیا، یہ جو کل جو فیصلہ متوقع ہے میں اس سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ سب کو پتا ہو کہ دیکھیے اگر اپوزیشن کا متفقہ نہیں ہوگا تو جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اس لائٹ میں نہیں لیا جائے گا اور خود اپوزیشن کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ کل جب اپوزیشن کا اجلاس ہوگا تو کسی متفقہ کینڈیڈیٹ پر ہم آ جائیں گے، لیکن پہلے نہ میں اعلان کر سکتا ہوں ہماری پارٹی نہ کوئی اور پارٹی، اپوزیشن نے مل کے کرنا ہے۔ دوسرا، مجھے طارق فضل چودھری صاحب کی ان باتوں سے ہرگز اختلاف نہیں ہے جو انہوں نے کہا، لیکن انہوں نے جس چیز کی طرف بات نہیں کی وہ یہ ہے کہ پھر اس کا ذمہ دار کون ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس فیصلے سے پارلیمان کمزور ہو گئی ہے، میں ان کے ساتھ بالکل متفق ہوں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اس بات سے، آنیسٹلی آئی ٹیل یو، کہ ایک منتخب وزیر اعظم جس کو جانا چاہیے تھا پارلیمان کے راستے سے، جس کو جانا چاہیے تھا انتخابات کے راستے سے، وہ گیا ہے عدالت کے راستے سے۔ تو یہ میرے لیے باعث میں سمجھتا ہوں کہ تشویش ہے اس لحاظ سے کہ پارلیمان، ان کی بات سے مجھے اتفاق ہے، بالکل اتفاق ہے کہ پارلیمان کمزور ہو گئی ہے، پارلیمان کے وزن اور وقار میں اضافہ نہیں ہوا، کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ بٹ دین جس چیز پر یہ خاموش رہے طارق فضل صاحب وہ یہ ہے کہ آفٹر آل اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ گواہ ہوں گے اس بات کے کہ یہ بات پارلیمان میں کئی بار اٹھائی گئی، اور جب یہ پتہ لگ گیا کہ اتنے سنگین الزامات لگ گئے ہیں تو گزارش کی گئی پرائم منسٹر صاحب سے کہ اگر آئس لینڈ کا پرائم منسٹر اور دوسرے دنیا میں اور ممالک کے بڑے بڑے لوگ جن کے نام آئے ہیں انہوں نے اعلان کر دیا، استعفیٰ دے دیا جب تک تحقیقات ہو نہیں جاتی، تو اگر آپ بھی استعفیٰ دے دو تو آپ کے وزن اور وقار میں کمی نہیں ہوگی، آپ کے وزن اور وقار میں دیکھیے آپ درست کہتی تمام سیاسی جماعتیں سینئر ہیں، ویژن ہے ان کے پاس، ماضی ان کے، آپ یہ درست کہتی ہے کہ یہ مطالبہ، کہ آپ یہ کہنا چاہیے کہ یہ مطالبہ شاید غیر جمہوری اور غیر آئینی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں اگر میرے اوپر الزام لگتا ہے بڑا سنگین اور میں کسی عہدے پر ہوں تو یہ میرا اخلاقی فرض ہے۔ ہم کو معلوم ہے، اس بات کا علم ہے کہ قانون کی روح سے ان کو ہم نہیں ہٹا سکتے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کا اخلاقی فرض ہے، ورنہ ہوگا یہ کہ پارلیمان انڈرمائن ہو جائے گی اور ایک نئی انٹرپریٹیشن آ جائے گی اور پھر پارلیمان ہی کمزور ہوگی، ذمہ داری پھر آپ کی ہوگی۔ یہ آپ کے پوائنٹ میں چاہوں گی یہ جواب دیں، لیکن آپ نے جو 62 کی بات کی تھی، آپ کا سوال تھا، میں اس پر آپ کو بتا دوں کہ مجھے جو سپریم کورٹ کے فیصلے پر جو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شادیانے بجا رہا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے پر، جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے اور ان کی جماعت نے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ جو ہمیں ڈر تھا کہ ان کی روایات کے مطابق شاید کوئی ہنگامہ نہ ہو، تو وی آر اوور دیٹ ہمپ، یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ لیکن میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں جو سوالات پیدا ہوئے ہیں میں اس کی پذیرائی نہیں کر سکتا۔ ہم سادہ ہی ایسے تھے کہ یوں ہی پذیرائی کہ جب خزاں آئی سمجھے کہ بہار آئی۔ میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر جو مجھے آبزرویشن ہے میری یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ پیناما آف شور کمپنیز کا تھا تو اس فیصلے میں آف شور کمپنیز کے ایشو کو ایڈریس کرنے کا کچھ ہونا چاہیے تھا۔ 62(1)(f) میں صادق اور امین کی تشریح جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ بھی ہونی چاہیے۔ تو ایگزیکٹلی دیکھیں صادق اور امین کی جو تشریح جو اگر آپ فیصلے کی بات کرتے ہیں، دیکھیں عدالت تو جو قوانین، جو چیزیں، جو دستور، جو آئین آپ تمام پارلیمنٹیرینز نے بنایا ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کے اندر سے چیزیں لیتے ہوئے اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ اپنا صادر کرتا ہے۔ خیر
फैसला आ गया, फैसले को सबने माना, हुकूमती जमातों ने भी माना, जो कि एक अच्छी खुशाइंद बात है। आइन और कानून से बालातर कोई भी नहीं है, और आला अदलिया उन्होंने जो भी फैसला किया, अब उन पे इनके तहफ़्फ़ुज़ात या किसी दीगर जमात के वो एक अब आगे का स्टेप है कि हुकूमती बेंचेस जो हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने कही कि जब अपोजिशन ने ये कहा आपसे, आपकी जमात से कि जी आप छोड़ दें, आप इस्तीफा दे दें, पार्लियामेंट के अंदर सारी चीज़ को ले जाएं, लाना चाहिए, तो आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि ये वाकई ये गलती हुई है, नहीं होनी चाहिए थी? क्योंकि आपकी जमात के मौक़िफ़ ये है कि जब हमारे पास हमारे अंदर कोई गलती थी नहीं तो हमने इसलिए कहा कि हम क्यों इस्तीफा दें, हमें जाना चाहिए अदालत में। ये जो फरत बाबा साहब ने जो बात की है, यकीनन अपोजिशन की तरफ से बिल्कुल ये डिमांड आई कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दें और उसके बाद इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये था कि पानामा लीक्स में मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं है, और बराह रास्त उनका नाम उसमें इसलिए नहीं था, और बाद में वो उन्होंने डिलीट भी किया, कि जो अपार्टमेंट्स हैं वो उनके बेटे हुसैन नवाज के थे। पानामा लीक्स में उनकी लंदन की प्रॉपर्टीज का जिक्र था, और उसमें कोई इल्जाम प्राइम मिनिस्टर पे नहीं, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं था, सिर्फ प्रॉपर्टीज का था। ये प्रॉपर्टीज एक ऑफशोर कंपनी के नतीजे में खरीदी गई हैं और ये शरीफ फैमिली की हैं। वो हमने बरमला तस्लीम किया कि हमारी हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर के बेटे की हैं। ठीक। और आप ये देखें कि हमारे उस मौक़िफ़ की तायीद कि कितनी छांट पटक हुई उस मामले की। पहले एक बेंच बना सुप्रीम कोर्ट का, जमाली साहब उस पर हेड थे, जस्टिस जमाली ऑनरेबल। फिर उसके बाद दूसरा बेंच बना, आसिफ खोसर साहब जस्टिस, वो उसके हेड थे। GIT बनी, उसमें कितनी रिगरस एक्सरसाइज हुई, लेकिन कोई सबूत मियां नवाज शरीफ के हवाले से नहीं निकल सका कि ये अपार्टमेंट्स उनके हैं, प्रॉपर्टी उनकी है, किसी तरह का कोई इलीगल कोई एक्ट हुआ है, कोई करप्शन, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, जो मैंने पहले बात की, वो मियां नवाज शरीफ के हवाले से नहीं निकल सकी, इतनी तफ्तीश के बावजूद भी। तो लिहाजा हमारे उस मौक़िफ़ को मैं समझता हूँ कि तक़वीयत मिली है कि मियां नवाज शरीफ का नाम उस पानामा लीक्स में नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं है तो व्हाई शुड आई स्टेप डाउन। ठीक, ये बुनियादी बात। तो उनका बुनियादी। अब ये डॉक्टर साहब, अब जो सूरत हाल है इस वक्त, अब क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जैसे कि अभी मुतफ़क़ा तौर पे आपने शायद खाकान अब्बासी साहब का नाम जो है वो चुना, जो हम 62-63 या हम करप्शन और एहतसाब की बात करते हैं कि जिससे अब शायद मेरे ख्याल से कोई भी नहीं बचेगा, चूंकि ये अब अगर एक रिवायत चल निकली है तो फिर ये मुख्तलिफ सियासी जमातों से होती हुई, मुख्तलिफ अरकान से होती हुई सामने आएगी। क्या आपका मुतफ़क़ा जो कैंडिडेट है उनके हवाले से, अभी शायद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से भी जो इल्जामात और जो स्कैंडल्स सामने आने की बात है, उनमें कितनी हकीकत है? बेटा, तो कोई हकीकत नहीं है उन पे। अगर कोई किसी तरह की कोई तहकीकात, कोई इन्वेस्टिगेशन अगर कोई थी तो वो कब की क्लोज हो चुकी है, क्योंकि ये इल्जामात तो लगते रहते हैं, किस पॉलिटिशियन का इल्जाम नहीं लगते। और खास तौर पर मैं आपको ये बताऊं समीना, थोड़ा सा ऑनरेबल सेनेटर जो हैं वो अपना हाउस के मेंबर है, मैं जो हम MNAs हैं, लोअर हाउस है, हमारा नेशनल असेंबली है, वो पॉलिटिक्स मुख्तलिफ है, हमारी पॉलिटिक्स मुख्तलिफ है। हमारे जो हल्कों की सियासत होती है वहां पे, जहां मुझे अगर इस दफा 95,000 वोट पड़ा मेरे हल्के में, तो मेरी जितनी मुखालिफ पार्टियां मेरे सामने मुकाबले में लड़ रही थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, चाहे वो PTI थी, चाहे वो जमात इस्लामी थी, उन तीनों को वोट को अगर मिलाएं तो वो 2 लाख बनता है। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि हमारे हल्कों में हर वक्त हमारे मुखालिफ लोग रहते हैं, बेशक वो मुख्तलिफ पार्टियों में बटे होते हैं, इसी तरह उनके हेड होते हैं जो उनसे मुकाबला कर रहे होते हैं इलेक्शन में। तो लिहाजा हमारे ऊपर इल्जाम ये तो हो नहीं सकता कि कोई ना लगाए, वो इल्जाम लगते रहते हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर कोई भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी ऐसा केस, कोई भी ऐसी चीज न तो पेंडिंग है, न उनके खिलाफ मौजूद है। अगर है वो शेख रशीद साहब के कुछ बयान में देख रहा था, शेख साहब मशहूर है, मैं उनकी जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो उस वक्त वो लड़ते होते थे इलेक्शन। पिंडी में है, क्योंकि मैं उस कॉलेज के जमाने से सियासत का ये आपके जीन्स में होती है ये चीज, ये ब्लड में होती है, तो मैं इनकी जल्द से सुनने जाया करता था। तकरीब उस वक्त बड़ी मज़ाहिया और फनी करते थे, तो अभी तक उनका स्टाइल वही है। तो कोई ना कोई ऐसी नई अनोखी बात, कोई अफवाह छोड़ दी, कोई जनाब अपना शोषण छोड़ दिया, तो ये वो अपना अंदाज है, मजबूर है शेख साहब कोई ना कोई ऐसी बात करने के लिए, वरना ऐसी कोई बात
शाद खान साहब के हवाले से बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। गुड, ठीक। चले, ये एक अच्छी बात है जी। देखिए कैंडिडेट्स, अगर हम ये कहते हैं, जैसे कि अभी आपने भी कहा 62-63 का अगर हम जिक्र करें, एहतसाब की हम बात करें, तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस वक्त भी गर्दिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में, चूंकि अब ये सिलसिला जब ये अपोजिशन जमातों की तरफ से पीटीआई की जानिब से ये था कि वजीर आजम से जो साबिक वजीर आजम है इस वक्त, उनसे शुरुआत की जाए, उनसे स्टार्ट लिया जाए एहतसाब पर, बेशक और जगहों पे भी की जाए। तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में ये एहतसाब का एक सिलसिला, चाहे वो 62-63 के तहत हो, चाहे वो किसी करप्शन के जुमरे में हो, किसी भी हवाले से एहतसाबी अमल जो है वो अगर आए, तो अब डू यू थिंक कि ये अब फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम पार्लियामेंटेरियन इस वक्त अभी आपके मौजूद हैं, ये सिलसिला अब चल निकला है? और ये मुझे जो तशवीश है सबीना वो ये है कि आर्टिकल 62(1)(f) का जिस तरह इतलाक हुआ है, और ये इसी तरह मेरा ख्याल है पार्लियामेंटेरियंस ही पर होगा इसका इतलाक। और नहीं, ये आपने कहा पार्लियामेंटेरियन तो बाकी लोगों पे नहीं होगा क्या? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा जो अब तक 70 साल पाकिस्तान के हो गए, और उसमें जो अकाउंटेबिलिटी हो रही है वो पार्लियामेंटेरियंस की और मुंतखब नुमाइंदों की और पॉलिटिशियंस की हो रही है, और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जिसमें रियासत के दूसरे इदारों की भी अकाउंटेबिलिटी वो नहीं हो रही। तो जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि अगर 62(1)(f) का इतलाक इसी तरीके के साथ होता रहा तो पार्लियामान यकीनन कमजोर होगा, और गैर जमहूरी जो दूसरे न गैर मुंतखब इदारे हैं वो ज्यादा जोर पकड़ेंगे और पार्लियामान अंडरमाइन होगा। तो जो मैं पहले बात कर रहा था कि जब हमने मियां साहब से गुजारिश की थी कि देखें आप इस्तीफा अगर दे देंगे तो और आपका वजन और वकार बढ़ेगा, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप चूंकि एक पार्लियामेंट्री कमेटी आप ही ने बनाई है, आपकी हुकूमत ने, जिसमें दोनों सेनेट भी है और कौमी असेंबली भी है, और नया नैब का कानून बना रही है, तो आप अगर इस्तीफा दे दें तो आप एक हायर मॉरल ग्राउंड पर खड़े होंगे कि आप अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का ऐलान कर दें कि हम जो कानून बनाने जा रहे हैं उसमें रियासत के तमाम इदारे बशमूल पार्लियामेंटेरियंस होंगे, तो फिर आपकी बात आगे बढ़ सकती है। वरना जहां हम खड़े हैं 70 साल के बाद वहीं खड़े रहेंगे, और 62(1)(f) का इतलाक जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर पर हो गया और इससे पहले कुछ और लोगों पर हुआ था, यही होता रहेगा, पार्लियामान अंडरमाइन होगी। क्योंकि अब हर पार्लियामेंटेरियन ये सोचेगा कि कहीं मैं एलिजिबल हूँ क्वालिफिकेशन के मुताबिक जो 62(1)(f) में है, और जिसके दिल में खटका होगा वो कमजोर फील करेगा, तो पार्लियामेंट कमजोर होगी। दूसरा, हमने पीएम से ये भी कहा था कि देखें आप बार बार ये कहते कोई साजिश हो रही है, तो जब एक दफा आप इस्तीफा दे दोगे और एक क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का ऐलान कर दोगे, पार्लियामानी कमेटी बैठी हुई है, कोई सियासी जमात आपकी मुखालिफत नहीं कर सकती, रियासत का कोई इदारा मुखालिफत नहीं करेगा, और साथ ही आप पार्लियामान में बहस छेड़ दें इस बात पर कि आप किसको समझते हैं, कौन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट नुकता आपने कहा, डॉक्टर तारिक से इसका जवाब लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के नायब अमीर फरीद पराचा साहब ने। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा उनका भी मौक़िफ़ ले लूँ, फिर डॉक्टर साहब आपसे इस सवाल का जवाब लेंगे। थैंक यू सो मच फरीद पराचा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे मेरा इब्तदाई सवाल ये है कि आप भी इस पिटीशन में कोर्ट में गए थे, और आपकी जानिब से भी ये था कि एहतसाब होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, सबका होना चाहिए। ये तो आपने किया, चूंकि इस वक्त जो सबसे सुप्रीम शख्सियत थी पाकिस्तान की, वजीर आजम साबिक जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, तो आप उनके अगेंस्ट जो आप अदालत में कोर्ट में गए, अब आने वाले वक्त में आइंदा क्या आप समझते हैं कि ये एहतसाबी अमल को बस यहाँ रुक जाना चाहिए, या आपकी तरफ से कोई और पिटीशन किसी और के लिए भी सामने आएगी जिनको कि आप समझते हैं कि उनका भी एहतसाब होना चाहिए? हमारे लिहाज से ये एक इब्तिदा है, और अच्छी इब्तिदा है कि ऊपर से शुरू हुई है, और इसके बाद इसे आगे बढ़ना चाहिए, वरना तो ये एक आपकी आवाज बहुत कम आ रही है फरीद पराचा साहब, आपको हम दोबारा आपसे रास्ता करते हैं ताकि हम क्लियरली आपको सुन सके। ये सवाल तो था उनसे, जब तक कि उन्हें हम दोबारा रास्ता करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं चाहूंगी जो फरतुल्लाह बाबर साहब ने जो बात की, इसका जवाब आपकी तरफ से क्या होगा? देखिए, पहले इसका जवाब तो मैं इससे पहले दे चुका हूँ, मैं मजीद आपका वक्त नहीं लूंगा। दूसरी जो बात की कि पार्लियामान में साजिश की बात की गई कि ये हो रही है, नहीं हो रही है, कैसे हो रही है, और जिसका जिक्र जो है वो बिल्कुल होता रहा। बिल्कुल। देखिए, गुजारिश है जी कि एक बात जो मैंने की
کو میں تیاری کر کے تو نہیں آیا تھا. میں بس جیسے ہی بیٹھا کوئی پروگرام میں آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ پارلیمنٹ کو اور آگے مستقبل کو اس فیصلے کی نظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں. میں نے آپ کو وہ رائے دی جو بالکل فوری طور پہ میرے دماغ میں آئی, اور میرے بہت سینئر ہیں فرت اللہ بابا صاحب, انہوں نے اس میری بات سے اتفاق کیا کہ پارلیمنٹ کمزور ہوئی ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, تھوڑا سا میں لنک کروں گا آپ کے سوال کے جواب کو, یعنی اپنی جو ابتدائی گفتگو ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تحریک انصاف والے شادیانی کس بات کے بجا رہے ہیں. تو گورنمنٹ ہماری انشاءاللہ نیا پرائم منسٹر ہمارا آ رہا ہے, اس کے بعد اگر شہباز شریف صاحب آتے ہیں وہ بالکل مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, اور ابھی لگ سمجھ جائے گی کہ اس کے بعد ان کے ساتھ ہوگا کہ آپ دیکھیں, میں اس کی طرف نہیں اتنا جا رہا, لیکن آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں پا رہے کہ کیا ہو رہا ہے, ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ بھی ایک صورتحال رکھی کہ بیرونی دنیا کس نظر سے پاکستان کو دیکھ رہی ہے, کہ جس ملک کے ساتھ, جس پرائم منسٹر کے ساتھ ہم اربوں خربوں کے معاہدے کرتے ہیں, اسے آپ نے 2 لاکھ کی ایک تنخواہ اور ایک ویزے پہ نکال کے باہر کر دیا. ٹھیک ہے, اب یہ جو پوری میں نے کہا کہ بین الاقوامی دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, وہ بین الاقوامی دنیا میں آپ کے 100 دوست بھی ہیں, 100 دشمن بھی ہیں. کون پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ لیبیا کے خلاف کون سازش کر رہا ہے, عراق میں کون سازش کر رہا ہے, شام میں کیا ہو رہا ہے, مصر میں کیا ہو رہا ہے, نام لے ان کے کون ہیں وہ لوگ, کیوں پاکستان کے خلاف. میں نے آپ سے 4-5 سوال کیا, ہمارے جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں پہ تکلیف ہے. ٹھیک, صحیح. افغانستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, اب تو وہاں سے امریکہ بھی اس کے وہ مفادات نہیں رہے, رشیا اپنے مصیبت میں پڑا ہوا ہے, لیکن انٹریز بنی ہوئی ہے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو لنک اس طرح نہ کریں. ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سازش کا مطلب یہ ہے جناب کہ یہ فنگر پوائنٹنگ کریں, فلاں کسی ادارے پہ کر دیں, فلاں کسی فرد پہ کر دیں. یہ ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کو ہمیں اس طرح دیکھنا پڑے گا, جیسے کہ سینیٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں بعض چیزوں کے اوپر اپنے سیاسی اختلافات کو بھلا کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اس ملک کی ترقی کے بارے میں ایک قومی ایجنڈا بنانا ہوگا. صحیح. اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون کون سی طاقتیں ہیں جو اس ملک کو اسٹیبل نہیں ہونے دینا چاہتی. اس ملک کی جو بھی بیٹھتا ہے, وہ نیا پارلیمنٹیرین ہو, نان پارلیمنٹ کوئی ہو, سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے. پاکستان کا پارلیمان جتنا مضبوط ہوگا پاکستان اتنا مضبوط ہوگا. ہماری ترقی اس کے اندر ہے. فیڈریٹنگ یونٹ سارے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے صوبوں میں تاج ہمارے پارلیمنٹ کی وجہ سے ہے, ہماری پارلیمان کی وجہ سے ہے. ہر صوبہ اپنے آپ کو اس گورنمنٹ میں, اس اقتدار میں جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں حصےدار ہوں. پاکستان کے ہر طول و عرض میں کوئی شخص بھی بیٹھا ہوگا وہ کہے گا کہ میں نے اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی اس حکومت کو بنایا ہے یا گرایا ہے. یہ ایک احساس ہے پاکستان. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے ڈاکٹر. اب مسئلہ یہ ہے کہ بار بار اس کے اندر آگے انٹرپشن ہو رہی ہیں, بار بار اس کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کٹ پتلیاں میٹر نہیں کرتی. یعنی کہ آگے ہاتھوں میں ان ہاتھوں کے جو غیر مرئی ہاتھ ہیں, جو سازشیں میں نے آپ کو بتایا پوری دنیا میں ہو رہی ہیں, ہمارے ملکوں کو اسٹیبل نہیں ہونے دے رہا. جیسے ہی پاکستان میں آخری بات کر رہا ہوں, پاکستان معاشی طور پہ بہتر ہوا, پاکستان میں دہشت گردی میں کمی ہوئی, پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہو رہی ہے. اس حد تک تو بات سے چلے اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ چلیں کوئی سازش ہے یا جو کچھ بھی ہے انٹرنیشنلی پاکستان کو اسٹرینتھن نہ ہو, خدا نہ خواستہ ایسی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس کو ہم ججز کے فیصلے کے ساتھ تو لنک نہیں کر سکتے نا, کیونکہ یہ تو ہمارے ملک کے اندر ججز نے ایک فیصلہ دیا ہے. اس کو ہم اس سازش کے ساتھ تو لنک نہیں کر سکتے. اس کے اوپر بھی آپ کا جواب لیں گے, لیکن مجھے کہا جا رہا ہے بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کی جانب جاتے ہیں اور واپس آ کے اس بات پہ مزید ڈسکس کرتے ہیں. پاکستان میں ہر 10واں شخص ہیپاٹائٹس کا مریض ہے. ان میں سے ہیپاٹائٹس سی میں مبتلا 12 لاکھ افراد جگر کے ٹرانسپلانٹ کے انتظار میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہیپاٹائٹس ہے جان لیوا, لازم ہے فوری ٹیسٹ. ٹیکہ لگواتے وقت ہمیشہ نئی سرنج کا استعمال یقینی بنائیں. ٹوتھ برش ہمیشہ اپنا استعمال کریں. ناک کان چھدوانے یا سرجری کے لیے جراثیم سے پاک طبی آلات استعمال کریں. شیو ہمیشہ نئے بلیڈ سے اور حجامت ڈسپوزیبل استرے سے بنوائیں. خون تصدیق شدہ لگوائیں. غیر محفوظ جنسی تعلق سے پرہیز کریں. ہیپاٹائٹس ٹیسٹ آج ہی کروائیں. پر وقت تشخیص سے ہے ہیپاٹائٹس قابل علاج. کل نہیں آج, آج نہیں ابھی.
متوازن غذا۔ فریضہ حج میں جسمانی مشقت اور صحت کا بڑا عمل دخل ہے۔ عازمین حج کے دوران مناسب متوازن اور تازہ غذا کا استعمال کریں تاکہ صحت بحال اور تندرست رہے اور آپ فریضہ حج خوش اسلوبی سے انجام دے سکیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی فرید پراچا صاحب سے جو نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے۔ تھینک یو سو مچ جی، آپ نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا۔ میرا سوال آپ کے سامنے سیم ہے۔ آپ کی جماعت گئی احتساب کے لیے عدالت میں، آپ کی جماعت بھی ایک پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ لوگ بھی سیزنڈ، آپ لوگوں نے کیوں نہیں پارلیمنٹ کا راستہ چنا؟ اور اگر پارلیمنٹ کا راستہ نہیں چنا اور آپ عدالت گئے احتساب کے لیے، آپ وہاں پہ گئے، تو کیا اب آپ کی جماعت جو دیگر لوگ ہیں، کیونکہ تقریباً 436 لوگوں کا نام ہے جس میں مختلف پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں سے بھی لوگوں کا تعلق ہے، اپوزیشن کے اندر بھی جو پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں ان کا بھی اس سے لینا دینا ہے، تو کیا اب آپ ان کے خلاف بھی کوئی پٹیشن کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی فرید پراچا صاحب، میرے خیال سے ہمارا رابطہ آج مشکل ہی لگ رہا ہے کہ ہو پائے اپوزیشن سے، لیکن بہرحال ہماری کوشش ہے کہ ہو جائے رابطہ تاکہ ان کی بھی جی اجازت دیں کہ اپنا ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے وہ سازش کی۔ دیکھیں، جب یہ پیناما پیپرز کا انکشاف ہوا تو یہ پاکستان میں نہ کسی ادارے نے، نہ کسی سیاسی جماعت نے، یہ کسی نے نہیں کیا، اور یہ بات آ گئی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو صدر ممنون حسین صاحب نے بڑی ایک دور رس قسم کی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اسے بڑے بڑے لوگوں کے نام آئیں گے۔ ان کی سپیچ کا وہ حصہ اب بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے، تو اس میں تو کوئی سازش نہیں تھی، لیکن چونکہ پرائم منسٹر بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ سازش ہو رہی ہے، تو ہم نے کہا کہ آپ بے شک پارلیمان میں آ جاؤ، اس پر بھی بات کر لو، تاکہ ایک دفعہ جب پیناما پیپر سامنے آ گئے اور وہ پاکستان میں کسی ادارے یا کسی سیاسی جماعت کی سازش نہیں تھی، ہو سکتا ہے کہ پیپرز آنے کے بعد کچھ لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہو اور بات کو آگے بڑھایا ہو، تو ہم نے پی ایم سے ریکویسٹ کی تھی کہ جناب آپ آ جائیں، پارلیمان کو اعتماد میں لے لیں۔ جب آپ پارلیمان کو اعتماد میں لیں گے تو پھر پارلیمان آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس حکومت کا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے پارلیمان کو وقت نہیں دی، اور پرائم منسٹر صاحب پارلیمان آتے تک نہیں ہے، اور جب ان پر سخت وقت آ گیا پارلیمان ان کے ساتھ کھڑا نہیں تھا۔ تو دس از اے لیسن، یہ ایک لیسن ہے اس کا کہ دیکھیں آپ پارلیمان کو، جب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ پیناما کا کیس جو ہے اس کو آپ پارلیمان کے ذریعے ایڈریس کریں، تو ہم قانون سازی کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے کہا کہ قانون سازی کرو تاکہ جو آف شور کمپنیز ہیں ان کو بھی ایڈریس کر سکو۔ اب عدالت کا فیصلہ تو آ گیا، عدالت کے فیصلے میں کوئی ذکر نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آف شور کمپنیاں ابھی بھی ہوں گی، لوگ اپنا پیسہ ال گاٹن ویلتھ اسی طرح ٹرانسفر کریں گے اور وہ کرتے رہیں گے۔ اگر یہ پارلیمان کے ذریعے ہوتا تو آپ کو فائدہ یہ تھا۔ اب کیا کوئی ایسا میکانزم نہیں بنایا جا سکتا قانون کے ذریعے جو آپ بنایا تو جا سکتا، لیکن کیا کے ذریعے کیا آپ نے درست کہا، بنایا جا سکتا ہے، بنانا چاہیے۔ ہم نے تو حکومتوں میں نہیں بنایا گیا، آپ کی بھی ماشاءاللہ کیوں نہیں اس ایشو کو ایڈریس کیا گیا؟ سمینا آپ نے ٹھیک کہا، ہماری حکومتیں نہیں کیا، اس سے پہلے بھی نہیں کیا، کیونکہ اس کی وسعت اور گہرائی کا کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا، اور اگر کسی کو اندازہ تھا وہ شاید اس وقت خود اس کے اندر شامل تھے۔ اب یہ ہو پائے گا، اب دیکھیں نا، اب تو چیز سامنے آ گئی ہے نا، تو ہم نے تو فوراً بھانپ لی اور ہم نے بل بنایا اور ان سے بھی ریکویسٹ کی اور پی ٹی آئی سے بھی ریکویسٹ کی، اور ہم نے کہا کہ دیکھیں آئے اس کو پارلیمان کے ذریعے کرتے ہیں، ورنہ اگر یہ سپریم کورٹ میں گیا تو اس سے نمبر ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جیسے کہ آج یہ کہا کہ ہم احتساب پر یقین رکھتے ہیں، کیا جب پیپلز پارٹی کی قیادت میں اگر آصف علی زرداری سمیت کسی بھی شخصیت کا جو آپ کے پارلیمنٹرینز اگر ان کو احتساب کے لیے بلایا گیا تو آپ لوگ ہم تو کہتے ہیں اکراس دا بورڈ، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پیناما پیپرز میں پیپلز پارٹی کے کسی بھی رہنما سینئر ہو یا جونیئر ہو اس کا نام ہو، اس کو بھی حساب کٹہرے میں لے آئے۔ ہم نے تو یہ اعلان کیا ہے، میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں اور ہم نے یہ کہا ہے بے شک لایا جائے۔ اس کا طریقہ شروع ہی سے یہی تھا کہ پارلیمان کے ذریعے بل اگر آ جاتا نہ پارلیمان انڈرمائن ہوتی اور نہ یہ ایشو انڈر دا کارپیٹ ختم ہوتا، جس طرح اب مجھے نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں۔ آپ دیکھیں پرائم منسٹر تو نااہل ہو گئے، ان کے فیملی کے کیسز سارے نیب میں چلے گئے، لیکن جو
جو جسے کہتے ہیں کہ کنویں کے اندر کوئی مردار چیز جائے اور کنویں کو صاف کرنا ہو تو پہلے تم مردار چیز نکالو نا. لیکن اس وقت آپ نے آف شور کمپنیز کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. دیٹ مینس کہ آف شور کمپنیز میں جو لوگ یہاں سے پیسہ لوٹ کر باہر بھیج رہے ہیں وہ شاید انڈر دا کارپیٹ چلتا رہے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ججمنٹ کی ایک لمیٹیشن ہے, اس ججمنٹ کی ایک لمیٹیشن ہے, اور اس لمیٹیشن کو ایڈریس کون کر سکتے؟ پارلیمان کر سکتی ہے, اور پارلیمان کو اب اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. جو ہم پہلے ایڈریس کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے, کیونکہ جب یہ بات اپوزیشن پارٹیز میں ہو رہی تھی یکدم پی ٹی آئی چلی گئی عدالت میں, سپریم کورٹ میں, اور وہاں سے پھر ہمارا جو موقف تھا کہ ہم اس کو پارلیمان میں کر رہے ہیں وہ کمزور ہو گیا, ہم وہ نہیں کر سکتے. اب ڈاکٹر صاحب کتنی گنجائش ہے اس ساری صورتحال کی؟ کیونکہ آپ کی پارٹی اگر کہتے ہیں کہ پہلے ان کی جماعت نے نہیں سوچا, ان کی حکومت میں نہیں ہوا, اس سے پچھلی حکومت میں بھی نہیں ہوا, جب سے یہ آرٹیکل اور یہ ساری چیزیں اگر آپ لوگوں کو کسی بھی پارلیمنٹرین کو یہ لگ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہے تو اس کو کسی نے ایڈریس نہیں کیا, ابھی آگے چل کے کیا جن چیزوں کے اوپر جن کی نشاندہی کر رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی پوزیشن میں ہے پاکستان مسلم لیگ نون یا نہیں؟ اب تو پھر اب احتساب کے کٹہرے میں آپ آئے تو پھر دوسرے لوگوں کو بھی آنا چاہیے. دیکھیے جہاں تک احتساب کا تعلق ہے اس میں سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہے. ٹھیک, کوئی بھی میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی ایسی جماعت ہو جو یہ کہے کہ احتساب کا عمل رکنا چاہیے یا احتساب نہیں ہونا چاہیے. اکراس دا بورڈ بالکل احتساب کے لیے ہم بالکل تیار ہیں, اور اس کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ جو مثال ہم نے قائم کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے, جو پر اتنا نقصان اٹھایا ہم نے, وہ مثال ہم نے یہ قائم کی ہے کہ پرائم منسٹر کو جو بحثیت پرائم منسٹر کو ٹیکس اینڈ پریویلیجز ہوتے ہیں, کسی جگہ کے اوپر استثناء ہوتی ہے, وہ ہم نے کسی جگہ کلیم نہیں کی. اور اس سے بھی بڑی بات کہ براہ راست یہ کیس جو کہ ٹرائل کورٹ کا کیس تھا, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان براہ راست سن ہی نہیں سکتی تھی. جو پاکستان کا آئین اور قانون ہے اس کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ٹرائل کورٹ نہیں ہے, اپیلنٹ کورٹ ہے. وہ لوور کورٹس ٹرائل کورٹس کے فیصلے اپیل کے طور پہ وہاں پہ جاتے ہیں اور حتمی فیصلہ وہاں سے آتا ہے. اس کے اوپر ہم نے اعتراض نہیں کیا. ہم نے یہ کہا کہ اگر ہم نے اس پہ اعتراض کیا تو لوگ یہ شاید یہ سمجھیں گے, ہمارے پارلیمنٹرین یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس ایسی چیزیں جو ہم چھپانا چاہتے ہیں, احتساب کے عمل میں ہم جانا نہیں چاہتے. تو لہٰذا ہم نے وہ بھی اپنا رائٹ جو پاکستان کے ہر شہری کو حاصل ہے وہ بھی ہم نے سرنڈر کیا. اور اب اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, صحیح. فیصلے پہ ہمارے جو تحفظات ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے ہیں. ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں, ریویو پٹیشن میں جا رہے ہیں. ریلیکسیشن ہے وہاں کوئی ایسا آپ سمجھتے ہیں ریویو پٹیشن میں جائیں گے؟ یہ تو میں اس کو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اپنے وکلا سے ساری ہماری بات ہوئی ہے. اس کے اوپر بہت سارا مواد ایسا ہے کہ جو کہ انصاف اور آپ یہ کہیں کہ جو قوانین کو اس طرح اس کے تقاضے پورے نہیں کیے, یہ ہمارے نقطۂ نظر میں اسی لیے ہوتا ہے. ٹھیک, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. سمینا میں ان کی بات سے پوائنٹ لے کے اب دیکھیں یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کو ٹرائل کورٹ کا نہیں ہونا چاہیے, ان پر اب ہم بات میں نہیں کروں گا کیونکہ اب فیصلہ آ گیا ہے. اس وقت آپ کا ٹائم بھی شاید ختم ہو رہا ہے. میں صرف یہ گزارش کروں گا وٹ از دا وے فارورڈ. دیکھیں جی, پرائم منسٹر نے بڑا اچھا کیا کہ مان لیا فیصلے کو تمام سے, یہ جمہوریت کی اسٹرینتھ ہوگی. اب راستہ آگے کا تلاش کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں نمبر 1 اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. ریاست کا کوئی ادارہ مستثنا نہ ہو. جو سیکرٹ کاؤز اور استثناء دیا گیا ہے اس کو آپ پہلی بار اب ختم ہو جانا, نمبر 1. دوسرا میرا یہ ہے جنہوں نے ریویو کی بات کی ہے یہ وکلا سے مشورہ کر لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریویو میں اگرچہ ریویو میں وہی بینچ سنتا ہے جس نے فیصلہ دیا ہوتا ہے, کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ریویو کے لیے درخواست ایسی ہو کہ سپریم کورٹ کے چیف صاحب سے ریکویسٹ کی جائے کہ پورا بینچ بیٹھا جائے اور اس ججمنٹ میں جو کلیئرٹی کی ضرورت ہے وہ کلیریفائی کر دے کہ 62(1)(f) کا اطلاق کیسے ہوگا. اور یہ کہنا کہ مس ڈکلیریشن فار دا پرپز آف ایلیجیبلٹی اس کے حدود و قیود کا تعین کیا جائے. اس پہ فروغ اللہ بابر صاحب مزید بات کرتے ہیں. سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, امیر جماعت اسلامی. تھینک یو سو مچ سراج الحق صاحب. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت تک کی ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے. اب اگلے وزیر اعظم کے چناؤ کے لیے وقت جو ہے وہ بڑا شارٹ ہے.
کیا آپ کی جماعت اور آپ کے ساتھ پی ٹی آئی اور ان کے ساتھ ایک اور جو الائی تھے ان کو تو انہوں نے کل اپنے سے الگ کر دیا، آپ ابھی تک ان کے ساتھ ہے؟ کیا آپ کی طرف سے آپ کا متفقہ ایک تو وزیر اعظم کا نام آپ نے چن لیا ہے یا ابھی بھی گنجائش ہے آپ دوسری جو آپ کی اپوزیشن جماعتیں ان کے ساتھ مل کر بات کریں گے؟ اور پلس یہ ساتھ ہی میں چاہوں گی چونکہ وقت ختم ہے، دونوں چیزوں کا آپ جواب دے دیجئے کہ جس طرح آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ اور وقت کے وزیر اعظم کے لیے آپ احتساب کے لیے عدالت میں گئے، کیا اس طرح سے دیگر جو لوگ ہیں ان میں سے بھی کسی کے خلاف آپ کا جانے کا کوئی ارادہ ہے؟ کوئی پٹیشن ذہن میں ہے آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرپشن کے خلاف جماعت اسلامی کی طرف سے مہم پاناما اسکینڈل منظر عام پہ آنے سے پہلے ہم نے شروع کیا تھا، اور ان دنوں پاناما لیکس نہیں ہوا جو ہم نے ٹرینڈ مارچ بھی کیا تھا، جلسے جلوس شروع کیے کہ کرپشن تو ایک حقیقت ہے، خود نیب نے کہا ہے کہ 12 بلین روزانہ کرپشن ہے، ادارے برباد ہو گئے، سپریم کورٹ سے ریمارکس موجود ہے، ہر کوئی اعتراف کرتا ہے کہ کرپشن ہے، لیکن پاناما اسکینڈل کے آنے کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ پوری اپوزیشن نے مل کر ٹیوارس ہم نے اتفاق کیا تھا لیکن حکومت نے تسلیم نہیں کیا، اور پھر 24 اگست 2016 کو میں عدالت لے گیا۔ اس وقت بھی میرا موقف یہ تھا اور آج بھی میرا موقف یہ ہے کہ احتساب کا نظام ہو اور سب کے لیے ہو، حزب اقتدار کے لیے بھی، حزب اختلاف کے لیے بھی، اور پاناما اسکینڈل میں باقی جتنے لوگ انوالو ہے، شریک ہے، ان سب کے حوالے سے میرا مطالبہ تھا اور ہے کہ ان کا بھی جائزہ لینا چاہیے اور ان کا بھی احتساب کرنا چاہیے۔ آنے والے وقت میں صرف یہ مطالبہ رہے گا یا آپ اسی طرح سے پریکٹیکلی عدالتوں سے رجوع کریں گے ان لوگوں کے خلاف بھی جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ احتساب کے دھارے میں آنا چاہیے؟ اور اس کے لیے ہم جو ہو سکتے ہیں وہ کریں گے، ہم عدالت میں بھی جائیں گے، عدالتوں سے بات بھی کریں گے، عدالت نے ہمارے ساتھ وعدہ بھی کیا تھا، ہم ضرور اس کو ایڈریس کریں گے، اور اب ہم عدالت سے کہتے ہیں کہ پاناما اسکینڈل میں باقی نام ہے وہ آنے چاہیے۔ اگلا میرا سوال کیا متفقہ آپ نے اپوزیشن جماعتوں کا ایک یہ تھا کہ اپنا متفقہ وزیر اعظم کا نام آپ لوگ لے کے آئیں گے اب جو نیا وزیر اعظم کا چناؤ ہوگا اس میں، تو کیا آپ لوگ شیخ رشید صاحب کے نام پر متفق ہیں یا نہیں؟ ابھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو آپ کی اپوزیشن جماعتیں ان سے رابطہ کریں گے؟ نہیں کیا ہے کسی نام کی حمایت یا مخالفت کرتے، کل اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہے ہمارے طرف سے، صاحبزادہ طارق اللہ صاحب اس میں نمائندگی کریں گے، اور ہمارا یہی تجویز ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں ایک کینڈیڈیٹ پر متفق ہو جائیں، یہ سب کے لیے اچھا ہے اور اپوزیشن کے لیے بھی بہتر ہے، عوام کے لیے بھی بہتر ہے، لہٰذا کل 11:30 بجے اپوزیشن کا اجلاس ہے اور ہم چاہیں گے کہ یہ فیصلہ اسی میں ڈیسائیڈ ہو۔ صحیح، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ دو چیزیں میں نے پوچھی جی ان سے، ایک تو یہ کہ کیا آگے ان کا ارادہ، انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم احتساب چاہتے ہیں، ہم ان فیوچر بھی یہ کریں گے، پلس انہوں نے پی ٹی آئی کی تو اس بات کو ڈرائی کر دیا کہ وہ انہوں نے کہا کہ کل اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہوگا جس میں ظاہر ہے آپ کی جماعت بھی ہوگی، دیگر سیاسی جماعتیں، ایک نام سامنے آئے گا۔ ایک چیز جو اس وقت بھی گردش کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہ کیا ہی یہ اچھا نہ ہوتا کہ کوئی بھی ایم این اے جو پاکستان مسلم لیگ نون وزیر اعظم جن کو بنانا چاہ رہی تھی، جیسے ان کا نام سامنے ہے شاید خاقان عباسی صاحب کا، کہ آنے والا وقت جو 11 ماہ ہے جو وہ آنے والے 11 ماہ کے لیے انہی کو بنا دیا جاتا، اس چیز کی ضرورت بھی کیوں محسوس ہوئی؟ کیونکہ لوگوں کا ایک آپ کے ناقدین کا یہ سوال ہے کہ کیوں اونلی فار 45 اور 47 ڈیز؟ دیکھیے یہ بہت پارٹی کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے اور ہم جو بھی فیصلہ پی ایم ایل این کی سینئر لیڈرشپ کر رہی ہے اٹ از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دی کنٹری اینڈ بیسٹ انٹرسٹ آف دا پارٹی، اور جس میں ملک میں نے پہلے کہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ایک ایجنڈا تھا جو ہم نے کچھ وعدے کیے لوگوں سے، اور سب سے بڑی بات ترقی کا ایجنڈا، ملک سے اندھیرے ختم کرنے کا، معاشی ترقی کا، دہشت گردی کے خاتمے کا، اس کے لیے ظاہر ہے ہماری کچھ اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ 2018 جب ہم جائیں گے، اکثریت وعدوں کی تکمیل ہو چکی ہے، لیکن 2018 تک ہم انشاءاللہ اپنے پورے مشن کو اکمپلش کر کے
टारगेट अचीव करके हम अपने हो पाएगा ये साथ में ये सियासी सिनेरियो भी यही एक बहुत आम सवाल है कि आपके तमाम बहुत सारे आपके काम हैं जो मुकम्मल होने थे। इन्होंने जो तरक्की का सफर था उसे बहुत नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं है। हम बार बार जो हम ये बात करते हैं कि ये साजिश इस मुल्क की तरक्की के खिलाफ है, इस मुल्क में तरक्की का पहिया रोकने के खिलाफ है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। बहुत नुकसान पहुंचाया। इसमें सिंपल एक लाइन, एक जुमले में अगर मैं ये कहूँ तो पाकिस्तान के 4 सूबों में अगर 4 मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत थी, बलोचिस्तान में अभी हमारी बन गई है, 2 में हमारी हो गई है, तो 5 साल बिल्कुल नाक की सीध में सारी सियासी जमातें काम करें अपने सूबों में, जहाँ जहाँ उनकी जिम्मेदारी है, जहाँ हुकूमत है। 5 साल के बाद अपना अमालनामा लेकर लोगों के पास जाए, उन्हें कहें कि ये काम हमने किया है, लोगों को डिसाइड करें। बिल्कुल मेरे पास कम रह गया मंसूबों या जो मंसूबे आपने शुरू किए थे शायद उनके अंदर तो वो आप समझते कि नुकसान हुआ, उस तरह की पेशरफ्त नहीं होगी। सियासी लिहाज से आप 2018 में खुद को कहाँ देख रहे हैं? क्या सियासी लिहाज से भी आप समझते हैं कि कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है वो डिस्टर्ब हुआ होगा इस सारे सिनेरियो? मैं आपको पूरी ईमानदारी से बताऊं, चूंकि हम हल्के के लोग हैं, आज भी सारा दिन में हल्के में था, इस ज्यादती से जो मियां वाशी के खिलाफ हुई है, वो लोग जो हमारे वोटर नहीं थे वो भी आज हमारे साथ खड़े हैं। और इलेक्शन 2018 में आप देखेंगे कि हमने कोई जज्बाती फैसले नहीं किए कि पार्लियामेंट तोड़ दो, फौरन इलेक्शन में चले जाओ। हम बहुत ठंडे दिमाग से और बड़ी कैलकुलेटेड तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से हमने एक डिसीजन लिया। और जैसे मैंने आपको कहा कि हमने जो अपने प्रोजेक्ट्स, अपने मंसूबे जो भी जारी शुदा हैं, जो कौम से हमारे वादे हैं, उनकी तकमील के साथ इंशाल्लाह और अपनी इस ज्यादती के साथ जब हम लोगों के पास जाएंगे, लैंडस्लाइड बिक्री होगी इंशाल्लाह। आखिरी सवाल आपसे मैं एक तो ये करना चाहूंगी, आप एंड इन करना चाहे तो वो भी कीजिएगा। कल अगर तमाम अपोजिशन जमातों की आपस में गुफ्तगू होती है और आप लोग कोई मुत्तफिका किसी एक कैंडिडेट के ऊपर आप इत्तेफाक नहीं कर पाते, तो क्या जो पीटीआई की तरफ से नाम जो अभी तक गर्दिश कर रहा है आप उस पर उनके साथ इत्तेफाक करेंगे या नहीं? आपकी कोशिश होगी कि आपकी पार्टी ये तो इफ एंड बट वाली बात है, तो मैं चूंकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हूँ, मैं इस पर राय ज़नी बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं इस बात पर इसरार करता हूँ कि कोई ऐलान तमाम अपोजिशन जमातों की मीटिंग जो कल हो रही है उससे पहले हमारे नज़दीक उस ऐलान की हैसियत कोई नहीं है। और हम जब अपोजिशन का मुत्तफिका इजलास होगा उसमें जो भी फैसला होगा वही फैसला अपोजिशन की तरफ से होगा। अब मेरा ज़ाती राय ये है कि अपोजिशन की तरफ से मुत्तफिका होना चाहिए, वरना ये इम्प्रेशन अपोजिशन के लिए अच्छा नहीं होगा। गवर्नमेंट तो मुत्तफिका पे फिर किसी एक तो जितनी भी अपोजिशन में सियासी जमातें उनमें लेट्स सपोज अगर आप अपने किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी का नाम देते हैं और अगर उस पर वो सब इत्तेफाक नहीं करते और पीटीआई अगर देती है उस पर आप तो फिर क्या राहें जुदा होंगी, अलग अलग शरीफ के जरिए मुत्तफिका तो हो। अपोजिशन में टाइम बड़ा शॉर्ट है। अपोजिशन में सिर्फ पीपीपी तो नहीं है, शेर पॉक्स आपकी पार्टी है, अपना जमात इस्लामी है, एएनपी है, एमक्यूएम वालों का भी देखना पड़ेगा। तो पॉलिटिशियन जब बात करने बैठते हैं तो वो कंसेंसस पे पहुंच जाते हैं। हमारा नुक्ता मुद्दा ये होगा कि कंसेंसस कैंडिडेट हो अगर, और हम यही बात रखेंगे सामने कि अगर कैंडिडेट कंसेंसस न हुआ तो ये अपोजिशन के लिए अच्छा नहीं होगा, नंबर 1। दूसरा, अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा ना कि 2018 के इंतखाबात में लोग हमारे साथ, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 महीने की बात है, 12 महीने की बात है, देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या इनका वोट बैंक बड़ा है या घटा है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि वोट बैंक इनका घट जाएगा इस वजह से। जहां तक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ताल्लुक है तो आप सिर्फ एक ही इशू में ले लूंगा और वो था लोड शेडिंग पावर का। शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि 6 महीने में लोड शेडिंग खत्म न की तो मेरा नाम बदल दें। 5 साल होने को आ रहे हैं, लोड शेडिंग उसी तरह है। तो अवाम अब देखेगी और ये ठीक है, लेट द पीपल डिसाइड। 2018 में ज्यादा दूर नहीं है, हमें यकीन है। आप अपनी पार्टी को 2018 में कहाँ देख रहे हैं? मैं अपनी पार्टी को 2018 में 2013 के मुकाबले में इंशाल्लाह बेहतर देख रहा हूँ। तो आप बेहतर तो आप देख रहा हूँ, ये जो आपने बात की इसमें सिर्फ मैं आप चाहूंगी डॉक्टर साहब, चूंकि आपसे भी इस मौके पे बात हो जाए, जो फरतुल्लाह बाबर साहब ने ये कहा कि नहीं अब वो चीज़ नहीं होगी, चूंकि बिल्कुल आखिरी लम्हात है, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप भी अपने पार्टी मौके आइंदा के लिए लाहे अमल आप किस तरह से आप लोग सेट करेंगे, क्या होगा? क्योंकि जमात किसी वक्त बैठे जी और अच्छा प्रोग्राम आपने किया, इसी तरह का कोई अच्छा मौका हमें दें तो हम आपको अपने तमाम प्रोजेक्ट्स क्या हमारे टारगेट्स है और वो अहदाफ हमने कितने कितने हासिल किए हैं वो आपके सामने रखेंगे। लोड शेडिंग जो 18 घंटे की लोड शेडिंग थी आज वो 2 घंटे पे आ गई है और इंशाल्लाह जो मैंने आपको कहा कि जो टाइम हमारा रह गया है हम इसको मुकम्मल इसका लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे। बाकी फैसला यकीनन अवाम ने करना है और यही हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ इसी में है
کہ لوگ اپنے ووٹ سے حکومت بنائیں بھی اور حکومت گرائیں بھی. پاکستان کی ترقی اسی میں ہے. باقی تو آپ نے کہا کہ ہم بحیثیت جماعت سب سے پہلے اگر لوگ ووٹ کریں گے تو پرفارمنس کی بنیاد پہ کریں گے. ایگزیکٹلی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی صوبوں میں ہو رہا ہے کا نام بھی آپ لوگوں کا ایک ووٹ بینک ہے. جو کچھ باقی صوبوں میں ہو رہا ہے وہ بھی لوگ دیکھیں گے. جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ آگے کر رہے ہیں وہ بھی لوگ دیکھیں گے. اور میں پرائم منسٹر کی نواز شریف کی بات بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے, ہماری جماعت کے ساتھ جاتی ہوئی ہے. بہت وقت چکا ہمیں انصاف ملنا چاہیے تھا, ہمارے ساتھ جاتی ہوئی. بہت وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہو چکا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, آپ کا, سینیٹر فرد اللہ بابر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جماعت اسلامی کے امیر ہمارے ساتھ سراج الحق صاحب تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. جانے سے پہلے ناظرین صرف اتنا ہی کہ احتساب ہونا چاہیے, اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے, چاہے اس کے اندر کوئی پارلیمنٹیرینز ہے, چاہے کوئی بزنس مین ہے, کوئی بیوروکریٹ ہے, ایون میں ہوں, کوئی بھی ہے, احتساب اس کا ہونا چاہیے. اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے, اصولی سیاست ہونی چاہیے. آنے والا وقت 2018 ہے, پھر آپ ہی کا ووٹ جو ہے وہ انصاف کرے گا. اور جس پارٹی کو بھی سامنے لے کے آئے گا, خدا را 5 سال وہ اپنی مدت پوری کریں اور اچھے طریقے سے اس ملک کو آگے لے کے جائیں. اجازت چاہوں گی, اللہ نے کے بعد.